کراچی میں نئی نویلی دلہن کی لاش آخر خودکشی ہے یا قتل؟ دو رپورٹس میں تضاد کیوں ہے اور اصل حقیقت کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ اور دوسری جانب کراچی کی بھاری بھرکم ای چالان آخر ریلیف دیں گے یا پھر مزید سختیاں بڑھنے والی ہیں؟ اور سرائے مغل میں 5 بچوں کی ماں نے بیماری سے تنگ آ کر ہیڈ بلو کی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ناظرین آئے ان تمام خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین کراچی سے انتہائی ہولناک خبر سامنے آئی ہے۔ کراچی میں نئی نویلی دلہن کا افسوسناک انجام، ڈیفینس سے نئی نویلی دلہن کی پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی۔ خودکشی ہے یا پھر قتل؟ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفینس 5 فیز میں بدر کمرشل کے ایک فلیٹ سے نئی نویلی دلہن زینب کی پھندہ لگی لاش ملنے کے بعد معاملہ ڈرامائی طور پر پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس نے اسے خودکشی قرار دیا تھا، مگر تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے یہ دعویٰ مشکوک ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ پولیس کے مطابق زینب کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور اس کی شادی صرف 1 ماہ قبل ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی خالہ کے گھر رہائش پذیر تھی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ واقعے کے وقت شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، جبکہ لڑکی اکیلی اوپر چھت پر گئی اور واپس نہ لوٹی۔ ڈی آئی جی اسد رضا کے مطابق دوپٹے میں 2 بل واضح طور پر موجود تھے جو عام طور پر خودکشی کے بجائے کسی اور زاویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لڑکی کو پہلے نجی کلینک پھر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا اور قانونی کارروائی کے لیے لاش جناح میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین کہ مرحومہ کے والد نے کھل کر قتل کا الزام عائد کیا۔ وہ موقع پر پہنچے اور واضح موقف اختیار کیا کہ ان کی بیٹی کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ تفتیشی زاویہ اس وقت بدل جاتا ہے جب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید کی ابتدائی رائے سامنے آتی ہے۔ ان کے مطابق ریپ کے شدید شبہات موجود ہیں اور تمام نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ موت کی وجہ گلے پر دباؤ بتائی جاتی ہے، یعنی ابتدائی طبی رائے قتل کی طرف ہی اشارہ کرتی معلوم پڑتی ہے۔ ادھر پولیس نے لڑکی کی خالہ اور اس کے بیٹے کو مشتبہ قرار دے کر تفتیش کے لیے حراست میں لیا ہے۔ ایف آئی آر لڑکی کے والد عبدالجبار کی مدعیت میں درج کر لی گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نامعلوم افراد نے میری بیٹی کا گلا دبا کر قتل کیا ہے۔ اب تجزیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ کیس کئی بنیادوں سے سوال اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اگر یہ خودکشی تھی تو دوپٹے میں 2 بل کیوں تھے؟ لڑکی چھت پر ہی کیوں گئی؟ اگر وہ اکیلی کیوں تھی؟ شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا، کیا گھر کے ماحول میں کوئی کشیدگی موجود تھی؟ اگر ریپ کے شبہات درست ثابت ہوتے ہیں تو معاملہ محض قتل تک نہیں بلکہ جنسی جرم کی طرف بھی چلا جائے گا۔ شوہر کی عدم موجودگی کیا محض اتفاق تھا یا اس میں کوئی اور پہلو بھی چھپا ہے؟ لڑکے کے خالہ اور اس کی بیٹا مرکزی مشتبہ کیوں قرار پائے؟ کیا اب گھر میں پہلے بھی کسی قسم کی کشیدگی یا تنازع کھڑا ہو چکا تھا؟ پہلی رپورٹ میں معاملے کو خودکشی مشکوک کہا گیا، جبکہ دوسری رپورٹ واضح طور پر قتل کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے، خصوصاً پوسٹ مارٹم کی ابتدائی معلومات اور والد کے بیان کے بعد۔ بظاہر یہ کیس تیزی سے ایک سادہ خودکشی سے ایک سنجیدہ کرائم کیس میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ اب اصل تصویر پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے پر اور پولیس کے مزید تحقیقات کے بعد ہی ناظرین سامنے آ پائے گی۔ تفتیش جاری ہے اور پولیس کے مطابق حتمی فیصلہ طبی رپورٹ اور مشتبہ افراد کے بیانات کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ ناظرین اب کراچی سے ہی دوسری خبر شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی میں ای چالان کا بحران مجموعی طور پر سماجی تناؤ سے جڑا ہوا معلوم پڑتا ہے۔ کراچی میں بھاری بھرکم ای چالان سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آ چکی ہے۔ جرمانوں میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ہونے والے ای چالان ایک بار پھر بحث کا مرکز بن چکے ہیں۔ جہاں ملک کے دیگر شہروں میں ای چالان کا نظام نسبتاً قبول کر لیا گیا ہے، وہیں کراچی میں اس کے جرمانوں کے بھاری بھرکم رقوم نے عوام میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس حکام نے عوامی دباؤ کے بعد ای چالان کی پالیسی میں تبدیلی پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ سندھ میں مختلف کیٹیگریز کے جرمانوں میں کمی کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے اور آئندہ ہفتے تک اہم فیصلہ بھی متوقع ہے۔ اب تجزیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے ناظرین تو کراچی میں ای چالان کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال کئی پہلوؤں سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلے شہر میں ٹریفک کا حجم، سڑکوں کی حالت اور ٹریفک کنٹرول سسٹم کی خامیاں عوام کے رویے پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔
جب شہری روزمرہ سفر میں ہی مشکلات کا شکار ہوں تو بھاری جرمانے مزید غصے کو جنم دیتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے ناظرین کہ وہ کیٹیگریز جن میں جرمانے غیر معمولی طور پر زیادہ رکھے گئے ہیں ان کی وضاحت اور آگاہی عام لوگوں تک مناسب طریقے سے نہیں پہنچ پائی۔ نتیجتاً شہریوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چالان صرف ریونیو بڑھانے کے لیے ہی کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انتہائی خطرناک خلاف ورزیوں پر چالان میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پالیسی مکمل طور پر نرم نہیں کی جا رہی بلکہ سلیکٹیو ریفارمز کی جا رہی ہیں تاکہ عوام کو سہولت دی جائے۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پولیس آئندہ ہفتے ایک بڑے آگاہی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد عوام کو نئے قوانین، رعایتوں اور سختیوں کے بارے میں واضح طور پر آگاہ کرنا ہے۔ اگر یہ اصلاحات عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو یہ کراچی کے ٹریفک سسٹم کے لیے ایک اہم موڑ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جرمانوں میں مناسب کمی سے عوامی اعتماد بحال ہوگا جبکہ خطرناک خلاف ورزیوں کے خلاف سختی حادثات میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ فیصلوں کا حتمی اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے جس کے بعد معلوم ہوگا کہ عوامی دباؤ کتنی حد تک پالیسی سازی میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ناظرین اب ایک اور افسوسناک خبر شامل کر لیتے ہیں۔ سرائے مغل میں 5 بچوں کی ماں نے بیماری سے تنگ آ کر ہیڈ بلوکی کے مقام پر نہر میں چھلانگ لگا دیا۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ ام کلثوم کو مقامی افراد اور ریسکیو 1122 کی ٹیم نے نہر سے زندہ نکال لیا۔ خاتون کو طبی امداد کے بعد تھانہ سرائے مغل پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تھانہ سرائے مغل پولیس کے مطابق خاتون نے ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کی کوشش کی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر ایک نجی فیکٹری میں ملازم ہے۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سرائے مغل کا یہ واقعہ ہمارے معاشرے کی اس بڑے مگر اکثر نظر انداز کیے جانے والے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غربت، گھریلو دباؤ اور ذہنی بیماری ایک ایسا امتزاج ہے جس نے ایک 45 سالہ ماں کو زندگی جیسی نعمت سے بھی بیزار کر دیا ہے۔ 5 بچوں کی ماں کا اس حد تک پہنچ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشی مسائل، بیماری اور ذہنی دباؤ اکثر خاموشی سے انسان کو اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کر کے خاتون کی جان تو بچا لی مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے نظام میں ایسے اقدامات موجود ہیں جو لوگوں کو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی سہارا دے سکیں۔ پولیس نے ذہنی دباؤ کی بات تو کی مگر ذہنی صحت کے لیے حکومتی یا سماجی سپورٹ کا کہیں کوئی انتظام دکھائی نہیں دیتا۔ معاشی بوجھ، بیماری اور ذہنی دباؤ کے شکار لوگ مدد نہیں مانگتے، خاموشی سے ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ضروری ہے کہ سماجی طور پر آگاہی، حکومتی سطح پر ذہنی صحت کے اداروں کی مضبوطی اور گھریلو سطح پر گورنمنٹ کا سپورٹ کرنا بہتر اس طریقے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔